بائبل کے اصول کے مطابق ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی کرتا ہے، جبکہ قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ لعنتی قرار دیتا ہے۔ قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ پراپر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے تو پھر اوپر ہی کیوں لے کر گیا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دائیں بائیں کہیں اور کیوں نہ لے گیا؟ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان پر گئی، یعنی رفع الہ کا ترجمہ مان رہا ہے کہ آسمان پر جانا۔ اب چیز کون سی گئی وہ الگ بحث ہے، جسم گیا، روح گئی، جسم گیا ہے یا روح گئی ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن گئی کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر۔ اگر ہمارے اوپر یہ اعتراض لاگو ہوتا ہے کہ جی دائیں طرف کیوں نہیں لے گیا، بائیں طرف کیوں نہیں لے گیا اللہ تعالیٰ، تو مرزا قادیانی پر نہیں اعتراض ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ حیات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام پر مسلمانوں کی طرف سے دیے جانے والے دلائل کا سلسلہ جاری ہے، سورہ نساء کی آیت بل رفعہ اللہ الیہ پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں استاد گرامی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس آیت پر قادیانی کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں مسلمانوں کی اس دلیل کی قوت کو توڑنے کے لیے؟ اگر کرتے ہیں تو اعتراض بھی بتائیں اور اس کا جو حل ہے وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر تفصیلی گفتگو کی کہ مسلمانوں کا استدلال کیا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اور جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو جو رسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کو سولی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی نفی کی ہے، اور اس کے تناظر میں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا ہے اس کے لیے بر رفعہ اللہ الیہ کے لفظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ تو قادیانیوں کی جانب سے مسلمانوں کے سارے استدلال کو رد کرنے کی جو ناکام کوشش کی جاتی ہے وہ لفظ رفع کو پیش کر کے کہتے ہیں جی رفع کا مطلب ہوتا ہے عزت بخشنا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو عزت بخشی ہے۔ صحیح۔ عزت والی موت جو ہے نا وہ ہم مسیح کو جو ہے نا وہ دی ہے ہم نے۔ اب یہاں پر جب ہم الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں، ان کے استدلال کے اوپر غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بر رفعہ اللہ الیہ، یہاں پر رفع کے ساتھ الہ کا لفظ بھی ہے۔ بالکل۔ تو عربی زبان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ رفع کے ساتھ الہ آ جائے تو اس کا مطلب عزت بخشنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے قریب کر دینا۔ صحیح۔ وہ عزت اس کو ملے یا نہ ملے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی چیز۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ وہ فطرانے کے اوپر جو ہے وہ نگران تھے، تو روزانہ رات کو جو ہے وہ شیطان آ جاتا تھا چوری کرنے کے لیے اور وہ پکڑ لیتے تھے۔ تیسری رات جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ استعمال کیے تھے لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا ضرور۔ اب کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس چور کو عزت بخشنے کے لیے وہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ عزت افزائی کے لیے کیا یہ کو مان سکتا ہے؟ وہ تو سزا کے لیے لے کر جانا چاہتے تھے نا، کہ اب پکڑا گیا ہے تیسری رات باز ہی نہیں آ رہا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کو لے کر جاؤں گا، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام آدمی کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ عام بندہ جو ہے وہ بیچارہ سمجھتا ہے ہاں رفع کا عزت کے مفہوم میں تو یہ لفظ آ جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ بھائی رفع کا اکیلا لفظ نہیں ہے، یہاں پر رفع کے ساتھ الہ بھی ہے۔ صحیح۔ جب ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا تھا، یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے،
تو اگر اس کا مطلب عزت بخشنا ہے تو کیا شہادت عزت نہیں ہوتی؟ بہت بڑا رتبہ ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو جاتے عزت تو پھر بھی ملنی تھی ان کو. بالکل صحیح. آپ کو وہ حدیث مبارکہ تو یاد ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ کی خواہش کیا ہے؟ شہادت. لودیت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احی ثم اقتل ثم احی ثم اقتل. 3 مرتبہ آپ نے جو ہے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جو پھر زندہ کیا جو پھر شہید. یعنی شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی خواہش کر رہے ہیں. بے شک. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی تو پھر شہادت کے اندر تو بڑی زیادہ عزت تھی. بالکل. پھر تو زیادہ ان کو عزت ملنی چاہیے، پھر تو ان کو واقعی یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت کے خلاف ہے. اس کا لغوی اعتبار سے جو احادیث سے ہمیں الفاظ ملتے ہیں، جو اصول ملتا ہے وہ یہی ہے کہ رفع کے بعد جب الہ ہوگا تو ایک چیز کو دوسری چیز کے قریب کرنا مراد ہوتا ہے. اب جب ہم یہ ساری گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں اصل میں نا عزت بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو سولی پر لٹکایا جائے اور مار جائے نا تو وہ لعنتی ہوتا ہے. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا اس لعنتی موت سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھوں سے بچایا اور ان کو طبی وفات جو ہے نا وہ دی ہے. اگر وہ ان کو شہید کر دیتے، وہ ان کا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ ہاتھ لگ گئے تھے، جیسا کہ تفصیلی گفتگو اس پر ہو چکی ہے. اگر وہ ان کو شہید کر دیتے سولی کے اوپر تو وہ تو بائبل کے مطابق لعنتی ہو جاتے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس لعنت سے ان کو بچایا ہے. وہ پکڑے تو گئے ہیں، سولی پر لٹکائے گئے، لیکن وہاں سے بھی ہوش ہو کر جو ہے وہ اترے ہیں، فوت نہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ فوت ہو گئے. تو اصل میں نا یہاں پر عزت کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ وہ جو بائبل کا اصول ہے نا لعنت سے بچانا چاہتا تھا، جو لعنتی بننا تھا اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس سے بچایا ہے. پہلے نمبر تو بات یہ ہے کہ وہ کہاں گیا ان کا اصول کہ قرآن سے پیش کرنا ہے جی مسئلہ. اگر ہم ان کو حدیث سے پیش کریں تو کہتے نہیں جی نہیں، قرآن ہمارا حکم ہے، قرآن سے ہم نے پیش کرنا ہے، قرآن سے دلیل لینی ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے تو کہاں پر چلے گئے ہیں؟ بائبل کے اوپر چلے گئے ہیں. ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے گفتگو کے دوران. جن بھائیوں کی ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے ان کو تجربہ ہے کہ ہم حدیث پیش کرنے لگے، نہیں جی نہیں، قرآن سے پیش کرنا ہے. یہ ان کا بڑا جو ہے نا ایک دھوکہ ہوتا ہے عوام کے سامنے. تو اب ضرورت پڑی ہے تو کہاں پر چلے گئے ہیں؟ بائبل کے اوپر چلے گئے ہیں. بہرحال چلیں، کوئی مسئلہ نہیں. بائبل کو جب ہم دیکھتے ہیں بھئی یہ حوالہ کہاں پر ہے تو کہتے ہیں جی گلتیوں کے نام خط باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر جو ہے نا وہ 13 کے اندر جو ہے یہ موجود ہے. چلے جی ہاں، وہ بائبل نکال لیتے ہیں. ہمارے استاد پروفیسر اکرم سیم ججا صاحب رحمہ اللہ، ان کا مناظرہ ہوا، وہ میں نے آڈیو میں سنا تھا. تو وہ اسی پوائنٹ کے اوپر جب وہ مرزئی نے، قادیانی نے یہ گفتگو یہاں پر آتی ہے، لازمی آتی ہے. جب ہم برافہ اللہ علیہ کی بحث کرتے ہیں نا یہاں پر یہ بائبل کا حوالہ لازمی آتا ہے. صحیح. اس کے بغیر وہ آگے چل نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا جو اعتراض ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ اگر عزت بخشنا ہے تو شہادت کے اندر تو عزت زیادہ ہے. بالکل. تو پھر اس کو رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے نا ہیلا سوچا ہوا ہے. یہ والا ضرور آئے گا. پروفیسر صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں بائبل سے یہ نکال کر دکھا دیں. لیں جی بائبل کو ڈھونڈنا شروع کیا انہوں نے. نہیں جی بائبل ہمارے پاس. انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں پڑی ہوگی، لے آئیں وہاں سے. وہ دوسرے گاؤں میں جو ہے نا وہ بائبل پڑی ہوئی تھی، کسی اور جگہ پر گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ آڈیو کے اندر جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے جی وہ بندہ بھیجا ہوا ہے جی، یعنی کافی دیر کے بعد وہ بائبل لے کے ہاں جی نکالیں جی. لیں جی وہ بائبل کو کھول لیا گیا. میرے ناظرین میں سے کسی کے پاس اگر بائبل ہے تو وہ نکال لے، ابھی نکال لے. اس کا گلتیوں کے نام خط عہد نامہ جدید کے اندر اس کا باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 13 جو ہے وہ نکال لے. وہاں پر آپ کو یہ لکھا ملے گا مسیح جو ہمارے لیے لعنتی ہوا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کاٹ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جو کاٹ پر لٹکایا جائے، جو سولی پر لٹکایا جائے اور مر جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، جبکہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو کاٹ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. تو قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کاٹ پر تو لٹکے ہیں، سولی پر لٹکے ہیں نا، صرف فوت نہیں وہاں پر ہوئے.
ان کے نزدیک اگر بائبل کا حوالہ لیا جائے تو بائبل کے مطابق قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی بنتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مرنے کا تو لفظ ہی نہیں ہے، جو لٹکایا جو وہ لعنتی ہے یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ ابھی نکال کر دیکھ لیں بائبل کو، ناظرین اب کسی کے پاس ہے تو وہ نکال کر دیکھ لیں۔ جبکہ قادیانیوں کا سارا جو زور ہے، سارا استدلال وہ لفظ موت کے اوپر ہے کہ جو کاٹ پر لٹکایا جائے اور مرے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس لعنت سے بچانا چاہتا تھا تو پھر قادیانیوں کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو کاٹ پر لٹکے ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہتھے آئے ہی نہیں، ان کے ہاتھ ہی نہیں آئے اور وہ پکڑے جانے سے پہلے زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ یعنی بائبل کے اصول کے مطابق ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی کرتا ہے، جبکہ قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ لعنتی قرار دیتا ہے انہی کے اصول کے مطابق۔ لہٰذا یہ صرف انہوں نے ایک عام بندہ، چونکہ بائبل تک اس کی رسائی نہیں ہے، بائبل کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی عام بندوں نے، فقرہ پڑھ بھی لے تو اتنی دقیق بات میں نہیں جائے۔ اگر اب جس کے پاس بائبل ہے وہ نکال کر دیکھ لے اس کو، وہاں پر یہ لفظ ہی موجود نہیں، ساری بنیاد ہی ان کی اسی لفظ کے اوپر ہے۔ تو یہ صرف ایک لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک انہوں نے جال بنایا ہوا ہے۔ عام بندہ جو ہے اگر وہ اصل کتاب کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی ہے۔ لہٰذا یہ صرف دھوکہ دے رہے جی، اس کا مطلب ہے عزت بخشی ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لعنت سے بچایا ہے۔ بھائی وہ لعنت تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ مزید اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو لفظ بل جو ہے نا وہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا یہ کہنا جی عزت بخشی، یہ ترجمہ جو ہے وہ غلط بنتا ہے۔ اب پیچھے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بھی ہوا کیا ان کے ساتھ پھر بر رفع، یعنی پہلی بات کی نفی اور اگلی بات کی دوسری بات کی تائید۔ اگر اس کا مطلب لیں کہ یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور زندہ آسمانوں پر، ہمارے نزدیک تو سیدھا سیدھا ترجمہ اور مفہوم اس کا بنتا ہے، جبکہ ان کے نزدیک انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ اس جملے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ مثال لفظ بل یہ بتاتا ہے، مثال کے طور پر میں ایک جملہ بولتا ہوں، اگر کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کر دے تو ہم میں سے کوئی بندہ یہ جملہ بول دے، انہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کا ایمان چھینا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حملہ تو انہوں نے واقعی کیا ہے لیکن حملہ کرنے کے نتیجے میں ان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی پہلی بات کی نفی نہیں ہو رہی، اس بات ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے اگر یہاں پر اس کا معنی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے اس نظریے کی تردید نہیں ہو رہی، تائید ہو بلکہ تائید ہو رہی کہ واقعی انہوں نے اس کو قتل کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم کو جملہ بول دے کہ حضرت حمزہ کو کافروں نے شہید نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شہید ہوئے ہیں وہ اور اللہ نے رتبہ دیا، ان کو رتبہ دیا۔ یعنی لفظ بل جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ پہلے جملے کی نفی کرنی ہے، دوسرے جملے کا اس بات ہونا ہے، پھر جملہ جو ہے وہ صحیح بنے گا۔ اگر اس کا ترجمہ جو ہے اس طریقے سے کریں گے بل کی موجودگی میں، پہلے جملے کی نفی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جملے کا پھر اس بات ہو رہا ہے، پھر پہلے جملے کی تائید ہو رہی ہے۔ تو لہذا اگر ہم لفظ بل کو بھی سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ مفہوم جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ نے یعنی رفع کی بہت اچھی تعبیر بیان کی مثالوں کے ساتھ، اور ان کی اس لغوی اعتراض کو جو وہ دھوکہ دیتے ہیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ تو قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ پراپر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے تو پھر اوپر ہی کیوں لے کر گیا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دائیں بائیں کہیں اور کیوں نہ لے کر گیا؟ بالکل ایسے ہی قادیانی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی جو ہے نا عام بندے کو جو ہے نا وہ پھنسانے کی کوشش کرتے۔ جب میں طالب علم تھا تو مجھے قادیانی جب تبلیغ کیا کرتے تو بالکل اسی طرح کی باتیں کرتے بھی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ آپ کہتے ہیں بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا،
تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جسم سمیت اٹھایا تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ اللہ نے دائیں طرف کیوں نہیں لے کر گیا, بائیں طرف کیوں نہیں لے کر گیا, نیچے کیوں, آپ کیوں کہتے ہیں اوپر ہی لے کر گیا, یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پھر باقاعدہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے, اللہ تعالیٰ تو آسمان میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے. تو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے. حالانکہ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں, احادیث کو دیکھتے ہیں, بلکہ مرزا قادیانی کو دیکھتے ہیں, اس کے حوالے دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہی عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے وہ بلندی پر ہے. مثلا سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے. حدیث مبارکہ کو دیکھ لیں, اب یہ 2 دفعہ یہ لفظ آیا یہاں سورۃ الملک کے اندر, تو اب اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اب اسی طرح قرآن مجید کے مزید دلائل آپ دیکھ لیں, قد نرا تقلب وجہک فی السماء, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے, تو بار بار کس کی طرف دیکھ رہے تھے؟ آسمان ہوں گے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ان کو پتا تھا کہ وہی آسمان سے آئے گی. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کرنے کے لیے کہاں پر گئے ہیں؟ آسمان پر. میری قادیانی کے ساتھ گفتگو اسی والے سے, وہ اسی پوائنٹ کے اوپر وہ آ گیا. تو میں نے کہا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج کرنے کے لیے کہاں پر گئے ہیں؟ پوری گفتگو کے اندر اس سوال کا جواب ہی نہیں اس نے دیا. ابھی آپ پوچھ کر دیکھ لیں کسی قادیانی سے, کیا جواب ہے جی آپ کے پاس؟ کیا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے؟ بھائی اگر ہر جگہ پر ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے نبی علیہ السلام آسمانوں پر کیوں گئے, معراج کیوں کیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بھی پھر کر سکتا تھا, دائیں طرف لے جاتا, بائیں طرف لے جاتا, آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کیوں لے کر گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان پر ہے. اچھا, اسی طرح وہ جو صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تھا فی السماء, کہ وہ آسمان میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فإنها مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. اس نے اللہ کے آسمان پر ہونے کی گواہی دی, نبی علیہ السلام کے رسول ہونے کی گواہی دی, تو آپ نے فرمایا آتقھا فإنها مؤمنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والوں کا عقیدہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ آسمانوں. آسمانوں پر. آپ قرآن کے دلائل دیکھ لیجئے, حدیث مبارکہ دیکھ لیے, اور کئی دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں پر ہے. اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر بلند و بالا ہے. اچھا, اب مرزا قادیانی کو دیکھ لیں. اب ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ ہماری گفتگو الزامی جواب بھی تو ہوتے ہیں نا, ان کے جو معتبر جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کی دلیل بھی اصولی طور پر جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. مرزا قادیانی کے جو حوالے میں نے نقل کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتا ہے, کہتا ہے جی رافع, عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بات کرتے ہوئے لکھ رہا ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو لفظ آ رہا ہے رافع کا الیہ, اسی کے اوپر گفتگو کرتے, رفع الہ اور عیسیٰ علیہ السلام, اسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھتا ہے, کہتا ہے جی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. رافع کا الیہ کہ یہی معنی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان پر گئی. یعنی رفع الہ کا ترجمہ مان رہا ہے کہ آسمان پر جانا. اب چیز کون سی گئی وہ الگ بحث ہے, جسم گیا, روح گئی, جسم گیا ہے یا روح گئی ہے وہ الگ بحث ہے, لیکن گئی کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر. اگر ہمارے اوپر یہ اعتراض لاگو ہوتا ہے کہ جی دائیں طرف کیوں نہیں لے گیا, بائیں طرف کیوں نہیں لے گیا اللہ تعالیٰ, تو مرزا قادیانی پر نہیں اعتراض ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, بلکہ فیصلہ کر دیا. فیصلہ اس نے کر دیا ہے کہ یہ مسلمان جو ترجمہ کرتے ہیں یہ بالکل صحیح کرتے ہیں. باقی اختلاف رہ گیا کہ لے کر کون سی چیز گیا, جسم گیا کہ روح گئی. یہ مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں. دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں, کچھ دلائل ابھی باقی ہیں, پھر جو ان کے دلائل ان کا تجزیہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو اسی چیز کا فیصلہ یعنی یہ ہمارا اختلاف ختم ہو گیا. یہ حوالہ جو ہے یہ ازالہ اوہام جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے, اس کے صفحہ نمبر جو ہے 234 پر ہے. یہ مرزا قادیانی نے جو بات کی ہے نا, یہ ازالہ اوہام اس کی کتاب ہے, روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح یہ صفحہ نمبر 234 پر جو ہے نا یہ موجود ہے. اسی طرح مرزا قادیانی نے دوسری جگہ پر براہین احمدیہ جو جلد نمبر 1 ہے, روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 431 پر, وہاں پر بھی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے. مزے کی بات ہے یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے.
کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام انجیل کو ناقص چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے ہیں؟ آسمان پر گئے ہیں. یہی مان. اچھا ہم یہ عقیدہ پیش کریں تو ہم غلط ہیں. یہی عقیدہ مرزا قادیانی پیش کرے تو بھائی اس کو نبی ماننے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان پر ہے. باقی جو آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یا جو اس طرح کی دیگر آیات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے، وہ ہے علم کے اعتبار سے. وہ قرآن مجید کی دوسری آیات جو ہیں وہ اس معنی کی وضاحت کرتی ہیں. مثلا سورۃ الانعام ہے اور دیگر صورتوں کے اندر وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے. اسی طرح سورۃ طلاق کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے وہ اپنے احاطے میں لیا ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش پر موجود، آسمانوں کے اوپر ہے، بلندی کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. تو جہاں پر وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ آیتیں بھی تو ساتھ میں لاؤ نا، پھر عوام کو بتاؤ. تو قرآن سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا، اور مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی یہ ثابت ہوا. اس لیے جو اعتراض یہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں یہ مرزا قادیانی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. دیں جواب، پھر ہمارے پاس تو قرآن کی ان آیتوں سے جواب موجود ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ہے، بلندی پر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو پھر کہاں پر اٹھایا؟ آسمانوں پر ہی، اوپر ہی بلانا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، جہاں پر وہ ہے. اسی طرح حدیثوں کے اندر آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے. کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم، کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی کتاب ہے. اسی طرح جو ہے مسند بزار کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے قریب کی باتیں بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ثم ینزل عیسیٰ ابن مریم من السماء، پھر عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. تو ایک بندہ اگر لاہور کا رہنے والا اگر کراچی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے وہ کراچی گیا تو وہاں سے آ رہا ہے نا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر گئے ہیں بھائی، تو وہاں سے آ رہے ہیں نا. تو یہ بررفع اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلایا. اور معراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کہاں پر ہوئی ہے؟ آسمان پر. اچھا یہ مرزائی بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ روح کے ساتھ ہوئی تھی. بھائی چلو روح کے ساتھ ہوئی، وہ تمہارا عقیدہ ہے، ہوئی تو آسمانوں پر ہی. یہ تو مان یہ تو پھر بررفع اللہ علیہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ آسمانوں پر ہی بلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر ہی بلایا. تو یہ بالفاظ دیگر وہ مانتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے، صرف اپنی جو ہے نا ایک گمراہ کن عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک غلط بات کو جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حوالے دے دیے. تو بررفع اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلایا، اوپر بلایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی پر ہے، آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے. شیخ صاحب یہاں پہ قادیانی کی اعتراض کرتے ہیں، سورۃ الاسراء کی آیت ہے او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ جائیں آسمانوں پر کتاب لے کر آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ایک جواب دیا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہہ دیا کہ ابھی میں اوپر نہیں جا سکتا آسمان، میں تو ایک انسان ہوں، بشر تو جا ہی نہیں سکتا. تو اس پر یہ آیت پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب بشر آسمانوں پہ جا ہی نہیں سکتا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے چلے گا؟ بالکل بات ٹھیک ہے ان کی، کوئی بشر آسمانوں پر نہیں جا سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ لے جائے پھر تو جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ بالکل جا سکتا. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ 309 سال تک کوئی انسان بغیر کھائے پی زندہ رہ سکتا ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو زندہ نہیں رکھا. بالکل. یعنی بندہ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک ہے بات، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کروا دے تو ہم کب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بخود گئے ہیں؟ اللہ نہیں، اللہ لے کر گیا ہے. تو جب اللہ ایک کام کروا دے تو وہ تو غیر ممکن نہیں ہوتا. ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود گئے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ ان کو لے کر گیا ہے. تو اللہ جب لے کر جانے پر آئے تو بالکل اللہ لے کر جا سکتا ہے، لے کر گیا اللہ تعالیٰ. شیخ صاحب آپ کا تو ان سے مطلب مناظروں میں واسطہ رہتا ہے، تو یہ ایک پنجابی کی مثال بھی دیتے ہیں، جیسے عام طور پہ ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تین چکے،
فلانے نو اللہ نے چک لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اسے مارا ہے، آسمانوں پہ تو نہیں اللہ نے اٹھا لیا۔ بالکل، پنجابی کا جو محاورہ ہے اس کا مطلب یہی ہے، اللہ نے تینوں چک لیا یا اللہ تینوں چکے یا اللہ نے فلانے نے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی یا اللہ تعالیٰ تجھے مار دے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن مجید پنجابی زبان میں اترا ہے، یہ تو عربی میں اترا ہے۔ بھائی عربی زبان کے اندر اترا ہے، عربی زبان کے اندر عربی کے محاورے چلیں گے، نہ کہ پنجابی کے محاورے۔ اگر پنجابی کے لفظ یا کسی اور زبان کے لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال کریں گے تو کوئی انگریزی ثابت کرنے کے لیے کوئی سے کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ کہے جی یو کا لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تو ماننے کے لیے تیار ہوگا عربی زبان کا یو جو ہے۔ ام منکم الا واردھا، وارد کا لفظ جو وارد سیم ہے، یہ کو ماننے کی، یار یہ عجیب بات کر رہے ہیں یار، یہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر آیا ہے، عربی زبان کے اندر عربی کے محاورے چلیں گے، نہ کہ انگریزی کے یا پنجابی زبان کے۔ ہاں اگر پنجابی زبان کے اندر قرآن مجید اترا ہے پھر ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، پھر پنجابی زبان فیصلہ کرے، وہ پنجابی زبان پھر فیصلہ کرے گی، ظاہر ہے، لیکن یہ عربی کا قرآن ہے، عربی مبین کا قرآن ہے، اور اس کے اندر رفع کا لفظ ہے، الہ اس کے بعد آیا ہے، یہاں پر بتائیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ مارنا ہوتا ہے۔ ناظرین، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے جو مسلمانوں کے دلائل ہیں ان پر قادیانی اعتراضات کا جائزہ لیا گیا، اور یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔